نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله صدق الله العظيم۔ سامعین و ناظرین، آج کے درس کے اندر ہماری گفتگو کا عنوان ہے سوشل بائیکاٹ اور نماز جنازہ سے روکنے کا حکم۔ پچھلے دنوں ایک واقعہ رونما ہوا، ایک شخص کے بیٹوں کے ہاتھ ایک قتل ہو گیا۔ اس حادثے کے بعد باپ نے اپنے بیٹوں کو خود پولیس کے حوالے کیا۔ 8 ماہ تک عدالت میں ان کی طرف سے کوئی وکیل بھی نہیں لیا۔ اب مقتول کے ورثاء اکٹھے ہوئے، گاؤں والوں کو بلایا گیا، مل کر ایک کمیٹی تشکیل دی گئی۔ کمیٹی نے یہ فیصلہ کیا ہے جو فلاں شخص ہے اس کے بیٹوں نے جو قتل کیا ہے تو فلاں شخص کو کسی قسم کے تعلقات کسی سے رکھنے جائز نہیں ہوں گے۔ کوئی بندہ اس سے تعلقات نہیں رکھ سکتا، نہ ہی وہ ہماری خوشی میں آ سکتا ہے اور نہ ہی وہ ہماری غمی میں آ سکتا ہے، نہ ہی وہ ہمارے نماز جنازہ میں آ سکتا ہے۔ اگر آئے گا تو اس کو نکال دیا جائے گا صف سے۔ تو مسئلہ یہ ہے کہ یہ جو مل بیٹھ کر لوگوں نے فیصلہ کیا ہے فلاں شخص کے بیٹوں نے جو قتل کیا ہے تو فلاں شخص کے ساتھ تعلقات نہیں ہونے چاہیے، قرآن اس کے بارے میں کیا کہتا ہے؟ یاد رکھیے، یہ جو مسئلہ ہے اگر اس کی تحقیق تک جایا جائے تو جس شخص کے بیٹوں نے قتل کیا ہے اس کے والد نے اپنے بیٹوں کو نہ قتل پر ابھارا ہے، نہ قتل کی ترغیب دی ہے، نہ ہی قتل کا کوئی حکم دیا ہے، اور انہوں نے قتل کے بعد اپنے بیٹوں کو پولیس کے حوالے کر دیا۔ تو اس ساری صورتحال میں وہ شخص قابل ملامت نہیں ہے، اس کو آپ اپنے آپ سے دور نہیں کر سکتے۔ اور اس بنا پر برادری یا کمیٹی یا گاؤں والوں کی طرف سے ان کا سماجی سوشل بائیکاٹ یہ بالکل درست نہیں ہے۔ اس سلسلے میں اگر برادری یا گاؤں والے کوئی فیصلہ بھی کر لیں تو اس کی تعمیل عام مسلمانوں پر لازم نہیں ہے، کیونکہ میرے نبی کا ارشاد ہے لا طاعت فی معصیت اللہ انما الطاعت فی المعروف۔ اللہ تعالیٰ کی معصیت میں کسی کی اطاعت نہیں ہے، اطاعت صرف نیکی اور معروف چیز میں ہے۔ میرے نبی کا واضح فرمان ہے لا یحل لرجل ان یہجر اخاہ فوق 3 لیال۔ کسی شخص کے لیے یہ جائز نہیں ہے کہ اپنے مومن بھائی کے ساتھ 3 دن سے زیادہ قطع تعلق کرے، بائیکاٹ کرے۔ اب جس شخص سے آپ بائیکاٹ کر رہے ہیں اس کو کہہ رہے ہیں نہ آپ ہمارے جنازوں میں آئیں، نہ ہماری مسجدوں میں آئیں، نہ ہمارا آپ سے کوئی تعلق ہے، اس شخص نے نہ کوئی جرم کیا ہے، نہ جرم پر کوئی معاونت کی ہے۔ عاقل و بالغ اولاد اپنے اعمال و افعال کی خود ذمہ دار ہے اور قانون اور اللہ کی بارگاہ میں وہ خود جواب دہ ہے۔ اس سلسلے میں میرے نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے فرامین بالکل واضح ہیں لا یقاد الوالد بالولد، بیٹے کے جرم میں باپ سے قصاص نہیں لیا جائے گا۔ اور اسی طرح میرے نبی نے فرمایا سنن ترمذی کی حدیث ہے لا یقتل الوالد بالولد، بیٹے پر عائد قصاص میں والد کو قتل نہیں کیا جائے گا۔ اسی مفہوم کی احادیث مسند امام احمد بن حنبل میں موجود ہے،
اور یاد رکھیے نماز جنازہ اللہ کی تو عبادت ہے اور میت کے لیے دعائے مغفرت ہے، اور کسی قرابت یا تعلق کے بغیر سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک مسلمان کے دوسرے مسلمان پر جو 6 حقوق بیان فرمائے ان میں سے ایک یہ ہے کہ کسی مسلمان بھائی کا انتقال ہو جائے تو اس کی نماز جنازہ میں شریک ہو۔ اور ہمارے دیہاتی معاشرے میں ہمارے رہن سہن کے طریقہ کار کے اندر یہ جاہلانہ رسم ہے کہ کوئی شخص خود اپنی زندگی میں وصیت کر جاتا ہے کہ فلاں شخص میرے جنازے میں نہ آئے، ایسی وصیت بھی باطل ہے۔ اسی طرح میت کے ورثاء یا گاؤں برادری والوں کا یہ فیصلہ کرنا کہ یہ ہمارے جنازوں میں نہ آئے، خوشیوں میں نہ آئے، نہ ان کی طرف کوئی جائے، یہ خلاف شرع اور باطل ہے۔ ایسا خلاف شرع فیصلہ کرنے والے گناہگار ہوں گے۔ دعا ہے اللہ کی بارگاہ میں رب تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔